اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ دوستو، ہم مراقبہ کرتے ہیں، اکثر اور بیشتر اس میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ آج اس پہ بات کریں گے۔ اگر آپ دوست پہلی جماعت کے طالب علم کو کہیں گے کہ وہ 10ویں جماعت کے طالب علم کی جگہ پیپر حل کر دے تو وہ کر دے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ ایسے ہی ہے کہ جو آدمی بھی ڈائریکٹ مراقبے میں جاتا ہے اور ناکام ہوتا ہے، اور بغیر استاد کے جاتا ہے ناکام ہوتا ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ اس کا ترتیب سے نہ چلنا ہے۔ انسان کو پہلے کیا چاہیے؟ 5 وقت کی نماز ادا کرے، اور اس کے بعد اپنے تصور کو پکائے، قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائے یا مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ فرق جو پڑتا ہے وہ آپ کے دھیان سے اور خیالات سے فرق پڑتا ہے۔ آپ کا رخ کہیں پر بھی ہو، اللہ آپ کے سامنے ہے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ تم کہیں پر بھی رخ کر لو، اللہ کو پاؤ گے۔ اب سوال یہ ہے کہ مراقبے میں ناکامی کیوں ہوتی ہے؟ ناکامی اس لیے ہوتی ہے کہ ہم نے پہلا جو سبق ہے وہ حاصل نہیں کیا ہوتا، وہ ہے تصور کو پکانا۔ اس کے لیے آپ کو 1 مہینہ بھی لگ سکتا ہے، 2 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، 2 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنے آپ کو کتنا تیار کر کے اس فیلڈ میں آتے ہیں، کیونکہ جتنا انسان کا ارادہ زیادہ مضبوط ہوگا، کامیابی بھی اتنی جلد ملتی ہے۔ جب بھی آپ مراقبہ کرنے کا سوچیں تو پہلے تصور پہ کام کریں۔ مثال کے طور پہ ایک موم بتی جلائیں، اپنے سامنے رکھ لیں اور اس پہ اپنی دونوں نظریں کھول کے رکھیں، آنکھیں کھول کے رکھیں، اور یہ کہیں، دیکھیں کہ مجھے اللہ میرا دیکھ رہا ہے۔ جب یہ کام آپ مسلسل کرتے رہیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کا تصور جو ہے وہ پک جائے گا۔ اس کے بعد آپ لا پہ آئیں، پھر میں نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، پھر اس کا تصور پکائیں، لا نہیں ہوں، جو کچھ بھی ہے وہ میرا اللہ ہے۔ کیونکہ لا کے بغیر تو کوئی کام ہوتا نہیں۔ جب آپ اپنی نفی کریں گے، لا کو اپنے ذہن میں رکھیں گے، جو کچھ بھی ہے وہ میرا مالک، میرا خالق، میرا اللہ ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب اس یقین کے ساتھ آپ اپنے رب کے حضور بیٹھیں گے تو آپ کو ضرور تصور میں کامیابی ہوگی۔ اس کے بعد آپ کسی اچھے استاد کو ڈھونڈیں، کسی اچھے استاد سے مشورہ کریں، پھر مراقبے کی فیلڈ میں آئیں۔ جب تک آپ لا کا سبق نہ پکا لیں، اس کے میں نے ایک طریقہ تو آپ کو عرض کیا ہے نا کہ موم بتی جلا لیں، یا کسی سفید پیپر کے اوپر ایک نقطہ لگا کے اس پہ نظر جما کے صرف ذہن میں یہ رکھیں کہ اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے آئینہ بینی، آئینے کو دیکھتے رہیں اور کہتے رہیں کہ اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور چوتھا ہے کہ آپ چراغ جلا کر بھی یہ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن مراقبے سے پہلے آپ اپنے آپ کو مراقبے کے لیے تیار کریں، کیونکہ
جب آپ کی دل میں دنیا ہوگی تو اللہ نہیں آئے گا. آپ کے اندر مال کی محبت، اولاد کی محبت، کوٹھی کار بنگلے کی محبت یہ ہوگی تو اللہ نہیں آئے گا. جب اپنے آپ کو آپ فنا کر دیں گے لا میں کہ اللہ نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ کوٹھی ہے، نہ کار ہے، جو کچھ بھی ہے تو ہی تو ہے، تو پھر جب لا کی تلوار سے آپ اپنے آپ کو ذبح کریں گے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے دل میں اپنا گھر کرے گا. پھر اس کے بعد جب آپ مراقبہ کریں گے تو پھر یقیناً آپ کامیاب ہوں گے، کیونکہ ہر کام کی کچھ شرطیں ہوتی ہیں. اور تصور شیخ ہو، تصور گنبد خضرا کا ہو، تصور بیت اللہ شریف کا ہو، اس کو کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بہت جلد کامیاب کر دیتا ہے. جس شخص کا تصور پکا ہوا نہیں ہے وہ جتنے مرضی مراقبے کرتا رہے، ہاں اللہ اس کو چاہے جب چاہے کامیاب کر دے، لیکن قانونی طور پہ یا جس کا طریقہ کار ہے اس سے وہ کامیاب نہیں ہوگا جب تک کہ وہ تصور کے راستے سے نہیں گزرے گا. کیونکہ تصور شیخ، تصور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تصور اللہ پاک کا یہ بہت بڑی نعمت ہے. جب آپ کا تصور پک جائے گا آپ کامیاب ہو جائیں گے. مراقبے سے یہ چیزیں پہلے بہت ضروری ہیں. اور پھر تصور میں جو سب سے زیادہ جس چیز کو اہمیت دینی ہے وہ دینی ہے لا کو، کہ اللہ اس کائنات میں تیرے سوا کچھ بھی نہیں ہے، تو ہے تو سب کچھ ہے، اور وہ ہے اور وہ رہے گا، ابد اس پہ کبھی نہیں آئے گا. وہ ہے اس کی ذات ختم ہونے والی نہیں ہے. تو جو دوست بھی مراقبہ کرنا چاہتا ہو اس کو چاہیے پہلے اپنے تصور پہ کام کرے. اس کے لیے 10 منٹ، 20 منٹ، 50 منٹ نکالے. تصور پختہ کرنے کے لیے اس کو مہینہ لگے، 1 سال لگے، 2 سال لگے، پہلے اپنا تصور پختہ کرے، پھر اس کی محنت جو ہے وہ ضائع نہیں جائے گی. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی روحانیت کے سفر میں چلنا چاہتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کامیاب کرے. السلام علیکم.